السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو آپ جانتے ہی وہ یہی ہے کہ ٹی ایل پی کو آج وفاقی حکومت نے بین کر دیا پنجاب حکومت کی درخواست کے اوپر۔ یہ پہلی دفعہ بین نہیں ہوئی، 2021 میں بھی بین ہوئی تھی، تب عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ پھر اسی سال 6 ماہ کے بعد نومبر کے اندر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیا گیا، اس کو بحال کر دیا گیا۔ اور وہ لیٹر بڑا مزدار ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے دوبارہ نکالا، اس میں واقعی یہ ورڈ استعمال ہوئے میں لارجر نیشنل انٹرسٹ۔ ایک ایسا جتھا جس نے پولیس والے مارے ہوں، جلا دی ہوں، املاک لوگوں کی شہر بند کر دی ہوں، لیکن ان کے اوپر بھی نیشنل انٹرسٹ ہو گیا۔ کیا یہ دوبارہ تو کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں آ جائے گا ان کے ریوائیول کے اندر؟ کیونکہ لیکن ایک فرق آ گیا تب اور آج میں۔ تب جب یہ ہوا تو سارے ایک پیج پہ نہیں تھے، اس بار لگ رہا ہے کہ سارے اس پہ ایک پیج پہ ہیں۔ عدالتوں کی جو حیت ایسی ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کو اوکے کر دے گی، کہے گی ٹھیک ہے جو ہوا ہے۔ جو گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سارے ایک پیج پہ ہیں۔ اور شاید جب آپ جو لوگ ایسی زہریلی فصلیں اگاتے ہیں، پھر ان کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان کو کاٹیں بھی، اور جب قیادت کی تبدیلی ہو تو شاید رویوں کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا سوال اس پہ آج ہے، اور میرے پینل سے یہ پوچھوں گا، کیا صرف بین ہونا کافی ہے ٹی ایل پی کا؟ اگر اس کے لیڈران جو ابھی تک ہمیں بتایا جا رہا ہے ابھی پکڑے نہیں گئے، اور قادری برادران اور دوسرے مین لوگ، جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تو کیا واقعی ڈیٹرنٹ ہوگا؟ کیونکہ جب پارٹیز بین ہوتی ہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، ایک ماہ بعد ایک رضوی برادران جو ابھی تک غائب ہیں، تو ان کے پھر دوسرے ناموں سے بھی جماعتیں واپس آ جاتی ہیں۔ تو یہ اصل ٹیسٹ ان دا پوڈنگ ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں۔ کچھ ماضی میں تو ہم نے دیکھا سزائیں تو دور کی بات ہے، ان کو کرائے بھی دیے گئے اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا، اور آپس میں معافی نامہ بھی ہوئے، اور بڑے بڑے لوگوں نے کانٹریکٹس پہ سائن کیے۔ تو ایک تو یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ، جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ، ایک چیز تو اب کلیئر ہو گئی ہے، پاکستان میں ہمیں آج تک سخت پڑھایا گیا کہ جی کبھی امریکہ پاکستان کی جمہوریت کا مخالف ہے، کبھی جی فوج جمہوریت ہٹا دیتی ہے۔ اب پنجاب میں جو ہوا نظر ایک چیز صاف آ گئی کہ اس ملک میں جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن یہ جمہوریت کے دائی ہیں۔ پہلے ہی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ آپ کو آج پتا ہے کہ 10 سال بعد پی ایم ایل این کا وزیر اعظم شریف خاندان سے ہوگا۔ آپ کو آج پتا ہے کہ 10 سال بعد بھی اگر وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہوگا تو وہ بھٹو خاندان سے ہوگا۔ اگر جے یو آئی کا کوئی لیڈر آئے گا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے خاندان سے ہوگا۔ ایک زمانے کی پروگریسو پارٹی اے این پی، اس کا بھی آپ کو پتا ہے ولی خاندان سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر خاندان سے نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو ہینڈ پکڈ ہوگا عمران خان صاحب کا۔ جہاں پہ جمہوریت ہے، مثلاً انگلینڈ میں ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے الیکشن میں ٹوری کا کون ہوگا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ، لیبر کا کون ہوگا۔ امریکہ چلے جائیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ صدارتی امیدوار ریپبلکنز کا کون ہوگا، ڈیموکریٹس کا کون ہوگا۔ ہمیں یہاں پتا ہے۔ لیکن اب جو پنجاب میں ہوا ہے، اب تو ایک اور ہی لیول چلی گئی ہے۔ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ جی نیا قانون بنا دیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں گے، جو 2019 سے ابھی تک نہیں ہوئے، آئین کے مطابق 120 دنوں کے اندر ہو جانے چاہیے تھے اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ختم ہو، کہ وہ پارٹی لیس ہوں گے۔ یہ آخری باری جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ کرنا تھا تو انہوں نے پارٹی لیس پولز کا کانسیپٹ متعارف کروایا تھا، جس کے بعد برادری، فقہ اور یہ ٹرائبلزم، یہ سارا ان چیزوں نے آگے پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سوچ فارغ ہو گئی۔ تو اب یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ خالی یہ نہیں ہے، اس کے اور بھی کس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے وہ بھی بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ ایک سخت رویے کی سیاست آ گئی ہے۔ افریدی صاحب، جو سہیل افریدی صاحب ینگ چیف منسٹر ہیں، ان کے بھی آپ نے بیانیے سنے ہیں۔ پھر ہمارے پروگرام میں کل جنید اکبر صاحب نے، جو پروونشل پارٹی پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نومبر میں آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں 25 نومبر کو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں۔ اور مولانا صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ بھی آنے کی تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ تو پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی باتوں میں تو بہت زیادہ مزاحمت آ گئی ہے، لیکن کیا زور بازو بھی ہے؟ کیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، کین دے واک دا ٹاک اور ناٹ؟ یہ تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان، فارمر سینیٹر نصرت جاوید صاحب، مظہر عباس صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ٹی ایل پی ذرا شروع کرتے ہیں، نصرت آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھی بین ہوئی، پھر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں دوبارہ ریوائیو کر دی گئی 6 ماہ کے اندر۔
اب پھر بین ہو گئی. اور آئی تھنک بڑا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں کون بیٹھا ہوا ہے, پنڈی میں کون بیٹھا ہوا ہے, ان کے ویوز کیا ہیں. سو اس میں فائنل ویوز تو وہیں کے پریویل کریں گے. اگر سزائیں نہیں ہوتی اس لیڈرشپ کو, جو لوگ ذمہ دار ہیں, اب بھی شہادت ہوئی ہے ایک پولیس آفیسر کی, پہلے بھی 4 ایک دفعہ 6 ایک دفعہ, سویلینز مر گئے ایمبولینسز کے اندر, اربوں روپے کی جائیدادیں اڑ گئیں, شہر بند ہو گئے, سب کچھ. اگر سزائیں نہیں ہوتی تو یہ کوئی میننگ فل بین ہوگا کہ بس زبانی جمع خرچ؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے یار, تھوڑی سی ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں. جرنلسٹ جتنی صحافت رہ گئی ہے اتنا تو کم از کم اس کو رکھیں. وہ یہ کہ ابھی گورنمنٹ نے اس کو بین نہیں کیا ہے, کیبنٹ نے کر دیا نا, فیصلہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ پنجاب میں جو کیس بنایا ہے تو اب یہ 15 دن بعد, اب یہ 15 دن کے بعد جب یہ ریفرنس ہوگا تو بہرحال ٹی ایل پی کے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ وہ اپنا ڈیفنس اگر کو کر سکتی ہے تو فائنل تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جی, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ ماضی سے زیادہ جو سختی ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ذمہ دار سفارتی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یورپ کے چند ممالک سے گرفتاریاں ہوئی ہیں جہاں پر کہ وہی سر تن سے جدا کے لیے کچھ ایفرٹس ہوئی تھیں. تو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ مختلف چینلز کے ذریعے جب آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں تو ان کے پاس غالباً ایسا مٹیریل ہو گیا کہ یار اگر اب ہم ان پہ بین نہیں لگائیں گے تو شاید ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر نیشنل عوامی پارٹی پر بین لگا تھا فروری میں, تو اس کے بعد پھر حیدرآباد ٹریبیونل ایک بنا تھا, ابھی وہ فائنل سٹیجز پر نہیں آیا تھا تو بہرحال اس کو ختم کر دیا خود ہی اس کو بنانے والے نے, وہ الگ بات ہے. لیکن واقعتاً اگر اس کو پراپرلی فالو اپ نہ کیا گیا تو یہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ جنم لے لے گی, کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر متشدد تحریکوں کی ایک پوری روایت قیام پاکستان کے پہلے سے ہی موجود ہے. مجلس احرار اسلام ہو, اس کے بعد آپ کی نیلی پوش تحریک ہو جو شہید گن کی ریوائول کے لیے ہوئی تھی, اس کے بعد حتیٰ کہ ہندو محاسبہ بھی جو تھی, اور آر ایس ایس کا بھی وہ دیکھیں نا, اور خاکسار تحریک جو بیلچے لے کر جو ہیں وہ چپراس کیا کرتے تھے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی واقعتاً سالڈ بیسس کے اوپر ایک یعنی سزائیں نہیں ہوں گی تو دوبارہ مذہب کے نام پر کوئی نہ کوئی متشدد تحریک ضرور بحال ہو سکتی ہے کسی نہ کسی اور نام اور شکل سے. مصطفیٰ, یہ آئرنی ہے پاکستان کی کہ بنا بھی مذہب کے نام پہ اور اس کو اجاڑا بھی مذہب کے نام پہ گیا, مذہبی انتہا پسندی. اور اب یہ تو ایک خطرناک لیول کا, اب اتنی خوف کی فضا ہے کہ آپ اگر مذہبی کوئی بات کریں تو 2 باری دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یار کون بیٹھا ہوا ہے, کیا بات کرے گا. آپ ایک نارمل کانورسیشن بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کی خالی ٹی ایل پی نہیں تھی, کچھ اور بھی جماعتیں تھیں اس طرح کی, وہ ایک زمانے میں بنائی گئیں کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو ارریلیونٹ کیا جائے, ان کے اوپر ایک کاؤنٹر بنایا جائے. اب لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی ڈاکٹرائن ہے. لیکن میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے, اگر سزائیں نہیں ہوتی, پتہ لگے کہ کل کو لارجر نیشنل انٹرسٹ میں سزائیں نہیں ہوئیں جی, وہ پھر انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم انسان بن جائیں گے, ہم قانون مانیں گے, آئین مانیں گے. شارٹ آف سزائیں اگر یہ معاملہ رکتا ہے تو پھر یہ ساری ایکسرسائز بالکل فضول ہوگی. آف کورس ساری ایکسرسائز فضول ہوگی اگر اس کے جو لاجیکل کنکلوژن تک چیزوں کو نہیں پہنچایا جاتا. آرٹیکل 17(2) جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ بڑا کلیئر ہے, جو ایک پروسیس پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا. میرے ذہن میں ابھی تک کنفیوژن موجود ہے کہ جو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے وہ اینٹی ٹیررزم لا کے تحت انہیں پروسکرائب کرنے کا کیا ہے, اور اس کی توثیق کی ہے جو پنجاب حکومت نے کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے کہ ایگزیکٹو کے پاس کسی پولیٹیکل پارٹی کو تھرو ٹیررزم لاز پروسکرائب, اس کو بند کرنا, اس کو ختم کرنا, یہ ایگزیکٹو کو اختیارات حاصل نہیں ہونے چاہیے. یہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے, ہمارے آئین میں اس کو حاصل ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ایک ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ, جس میں ساری سپریم کورٹ بیٹھ کے پھر اس چیز کا ایویڈنس کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر یہ دیکھ کر کہ آیا حکومت کی ریکویسٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس بنیاد پر پھر فیصلہ کرے گی کہ پارٹی کی تحلیل ہونی چاہیے, پارٹی بین ہونی چاہیے یا نہیں.
تحریک لبیک کا جہاں تک تعلق ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو وہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے. مجھے یاد ہے کہ میں سینیٹر تھا، پیپلز پارٹی میں تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، چیف جسٹس کھوسا صاحب تھے، اور ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اور اس کے ریاکشن میں تحریک لبیک باہر نکل آئی. اب اسی طرح کی پرتشدد کاروائیاں، پھر پولیس والوں کا شہید ہونا اور توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے یہ سارے مناظر. حالانکہ عمران خان صاحب اس وقت میرے سیاسی حریف تھے، لیکن اس وقت بھی میں نے یہ بات سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر کی کہ جناب اگر آئین نے آپ کو ایک راستہ دیا ہوا ہے ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو باقاعدہ طور پر ایک وائلنس کا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر آپ اس پروسیس کو اڈاپٹ کریں. اس وقت بھی ٹیررزم لاز کے نیچے کیا گیا اور پھر نیشنل انٹرسٹ میں ان کو دوبارہ اجازت دے دی گئی. تو اگر آج بھی یہی کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے صرف اس معاملے کے اوپر ایک لیپا پوتی کرنی ہے اور 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ نے کہنا ہے کہ جی نیشنل انٹرسٹ کے اندر دوبارہ یہ آ جائے، تو یہ پروسیس قابل قبول نہ پہلے کسی کے لیے تھا. اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھ لیے اور آگے بھی کانسیکوینسز دیکھیں گے. تو جو پراپر پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ کے تھرو ہے اور سپریم کورٹ کے تھرو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، وہ اڈاپٹ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت کی اس معاملے میں سنجیدگی ہے. تحریک لبیک کی جو سیاست کے اندر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، سیاست سے بڑھ کر اس سوسائٹی کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے، میں تو کسی بھی صورت اس کا حامی نہیں. پورے پاکستان میں جو واقعات ہوئے، دل دہلا دینے والے واقعات کہ جن کے اندر انہوں نے ایسی سوچ کو فروغ دیا کہ جس کے تحت آپ جج بھی خود ہیں، آپ ایکسیکیوشنر بھی خود ہیں، جج جوری ایگزیکیوشنر سب. اور ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا. ایک معصوم سری لنکن شہری سیالکوٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا، پھر اسی طرح لاہور کے ایک شہری تھے سوات میں، ان کے ساتھ ہوا. وہ ایک معصوم بچہ بیچارہ مشل اس کا نام، مردان یونیورسٹی، ان کے ساتھ ہوا. اسی طرح سندھ کے اندر واقعات ہوئے، مستونگ کے اندر واقعات ہوئے، کوئٹہ کے اندر واقعات ہوئے. تو جب ریاست کی آپ کو نظر آئے کہ وہ ایک سرپرستی کے تحت چل رہے ہیں، مائنورٹیز کے گھر جلا دیے، مائنورٹیز کے گھر جلا دیے، چرچ جلا دیے، تو یہ تو ہم کسی بھی صورت، کوئی بھی معاشرہ ہو، وہ اس چیز کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دے سکتا کہ سارا نظام انصاف ایک طرف اور آپ کا جو نعرہ ہے وہ سپریم کے رن کرے کہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، بطور معاشرہ ہم نہیں دے سکتے. لیکن پھر ہمارے یہ فیصلہ سازوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی مذہب اور لسانیت کے نام پر اس طرح کی تحریکیں کھڑی کر دی جاتی ہیں تو ان کو کھڑا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر ان کو ختم کرنا، ان کو کرٹیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہمیں وہ فوٹیجز یاد ہیں، لیکن آج ذرا بیٹھ کر خود اپنے تئیں بھی غور کریں کہ کیا یہ درست تھا. اور لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، تحریک طالبان افغانستان، اس کے حوالے سے لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. تو یہ پچھلے 2 دہائیوں کی جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اس حوالے سے، انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان دیا ہے، ہمارے معاشرے کو نقصان دیا ہے. بٹ اٹس اباؤٹ ٹائم. میں اپوزیشن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا اور موجودہ حکومت وقت کو گلے سے پکڑ لینا، لیکن یہ کوئی سیاست نہیں ہے. احسن اقبال صاحب اس کا نتیجہ بنے، انہوں نے ان کے اوپر ایک حملہ ہوا. پھر اسی طرح عمران خان صاحب خود، ان کے اوپر بھی جو حملہ ہوا اس کے جو محرکات شاید کچھ اور بھی ہوں، لیکن سامنے وہ اسی طرح کا ایک آدمی تھا. اور پھر سلمان تاثیر صاحب، شہباز بھٹی صاحب. تو ہم سیاستدانوں پر بھی، میں کم از کم اپنی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس حساس معاملے کے اندر حکومت کو خواہ مخواہ یہاں سے نہ پکڑیں. میں اس کا پکڑنے کا حامی نہیں ہوں. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے دور میں ان کا شکار رہی ہے. ان پرتشدد رویوں کی ہم نے نفی کرنی ہے، بطور معاشرہ ہم نے. I totally agree with you. اور اس میں ایک میں چیز عرض کرتا چلوں، کچھ دنوں پہلے نصرت صاحب نے ایک کالم لکھا اور اس کالم میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، مجھے بڑا سٹرائک کیا اس لفظ نے. وہ یہ کامنٹ کر رہے تھے متقی کا جو دیوبند کا دورہ تھا اس پر، اور نصرت صاحب نے باتوں باتوں میں نشاندہی کی علی گڑھ کی جو ایک موومنٹ تھی، اور پھر اس کے مد مقابل جو ہمارے ٹریڈیشنلسٹ تھے کہ کس طریقے سے وہ اپوز کرتے تھے کہ نہیں، تعلیم کی طرف نہیں جانا، سائنس کی طرف نہیں جانا، تحقیق کی طرف نہیں جانا، ہماری روایات ٹھیک ہے. آج بھی
مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان پرتشدد رویوں کو آسانی سے اپنا لیتے ہیں، ان کے اوپر ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، اور علم، سائنس اور تحقیق کہ جس کی بنیاد پر ہم اقوام عالم کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، آج ہم اس سے اسی طرح بھاگتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آپ کی جب ٹھکائی وہاں پر لگائی جاتی ہے فلسطین کے اندر، پھر آپ جاتے گوروں کے پاس مانگنے، مدد اور مانگنے وہیں جاتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، جینوسائیڈ ہو جاتا ہے، اور آپ کی بات دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر بہت ایک تو مجھے آنیسٹلی آپ نے وہ ایک ابھی سوال پوچھ رہے تھے تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جھگڑا اسلام کا نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے جھگڑے ہیں سارے. ہاں صحیح بات. تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک بڑی ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، اور آج بھی اسی سوچ کی ضرورت ہے کہ علم، سائنس، تحقیق اس کو لے کر ہم آگے بڑھے. 95-96% لوگوں کا ملک ہے یہ پاکستان، جہاں پر مسلمان ہے. نفرت بکتی بڑی آسان ہے نا، تو آسان مجھے ہے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسلام کیوں خطرے میں رہتا ہے جہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے جس ملک میں. یہ تو مظہر یور کوئک ٹیک آن اٹ. پھر میں دوسرے سبجیکٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں. اگر سزائیں نہیں ہوتی تو کیا اس کو ہم سمجھیں کہ یہ صرف شور تھا، یا سزائیں ہوئے بغیر میننگ فل سیریس سزائیں جرم کے مطابق، تو ورنہ اس کے علاوہ پھر اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ رہ جائے گا؟ مالک، پہلی چیز تو یہ کہ انتہا پسندی جماعت پر پابندی سے ختم نہیں ہوتی. انتہا پسندی رویوں کا نام ہے. لیکن شروع تو کرنا نا کہیں آپ نے، آپ کا جو اس کا سرعام پرچار کرے آپ نے شروع تو کہیں سے کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. بھائی پہلے تو آپ کی ریاست کا بیانیے میں کلیئرٹی آئے نا. یہ ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھے کہ کبھی ریاستی بیانیہ قومی مفاد میں پابندی لگانے کے حق میں ہوتا ہے، کبھی ریاستی بیانیہ قومی مفاد میں پابندی اٹھانے کے حق میں ہوتا ہے. تو میں کس کے ساتھ جاؤں؟ یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے روٹس دیکھ لیں نا آپ. ریاستی بیانیے کا کنفیوژن جو ہے اس نے انتہا پسندی اور انتہا پسندی کی پھر ہم نے 70-80s کے بعد شکل جو دیکھی وہ دہشت گردی کی شکل میں دیکھی. کہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں جب ہتھیار آ جائے گا اور آپ کی ریاست جو ہے وہ ڈی ویپنائز نہیں کرے گی سوسائٹی کو، تو پھر یہی رویے ہمیں اس نہج تک لے آ جاتے ہیں. نہیں، ماضی میں تو ریاست نے بنایا ان کو. ڈی ویپنائز تو دور کی بات ہے، ماضی میں تو ویپنائز کیا ان کو. نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سزائیں دے دیں. آپ کو پتہ ہے جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا جیلوں میں جا کے دیکھیں آپ، جیلوں میں کتنی انتہا پسندی پھیل رہی ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ وہاں سے پورے جو گینگز ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں وہاں سے. تو آپ سزا بھی دے دیں گے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ کہ آپ کو اسکول کے سلیبس سے جانا پڑے گا. اگریڈ. آپ کو اسکولوں میں جو آپ کو ریاست کو اپنے آپ کو اپنا کلچرلی جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک آپ دیکھ لیں مشرف کے پیریڈ میں کوئی 1 درجن سے زیادہ جماعتوں پہ پابندی لگی تھی. 2001 میں پابندی لگی تھی فرقہ وارانہ تنظیموں پہ، وہ نئے ناموں سے موجود ہیں. پھر جو ہے جنوری 2002 میں پابندی لگی تھی جہادی تنظیموں پہ. کچھ جہادی تنظیمیں آج سیاسی جماعت کی شکل میں موجود ہیں آپ کے یہاں. دیکھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو جماعت پر پابندی لگی لیکن الیکشن کمیشن میں وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. یہ بھی تو رجسٹرڈ جماعت ہے نا. تو آپ اس کو ایز این آؤٹ لاڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر رہے ہیں لائک ان مشرف پیریڈ، یا آپ اس پر سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کر کے پابندی لگا رہے ہیں. یہ دو پابندیاں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک میں. ایک پابندیاں کالعدم تنظیم کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینا. وہ تنظیمیں آج بھی آپ کو فرقہ اس لیے کہ آپ صرف نام تبدیل ہوں گے نا، رویے تھوڑی تبدیل ہوں گے. وہ کسی بھی نام سے کام کر لیں گے، زیادہ اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان کو، انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کر لیں گے. تو آپ کی ریاستی بیانیے میں کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک انتہا پسندی کے حوالے سے ریاست کے اندر صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ شہباز شریف نے کہہ دیا انتہا پسندی ختم کر دیں. آپ دیکھ لیں نیشنل ایکشن پلان میں جو سب سے بڑی جو فیلئر ہے گورنمنٹ کی وہ یہ کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کو جو ہے وہ نہیں وہ کر سکی، قابو کر سکی. یہ سب سے بڑا فلا ہے آپ کی
2014 کے آنورڈ جو سویلین گورنمنٹس رہی ہیں کہ وہ نہیں قابو کر سکی، اس لیے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. غیر ریاستی عناصر آپ کی ریاست سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں رویوں کے حوالے سے. میں نصرت صاحب کو لے لوں. نصرت، جہاں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے مذہبی جماعتوں کے رول پہ، آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں کلیئرٹی ہے؟ یار مطلب کہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے. فی الحال اگر آپ اس خاص تنظیم کو ذہن میں رکھیں تو اس کے حوالے سے تو ہے، لیکن ایک اور مذہبی تنظیم بھی ہے جس کے رہنما میرے بہت عزیز ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ فیصلہ میدان میں ہوگا. تو وہ اگر تشریف لائے تو کون ہے وہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر آپ اتنے منع ہیں، اگر آپ اتنے منع ہیں کہ اچھا بھائی یہ میں نے گریڈ تک اتنا سادہ نہ بنا کرو نا یار. جو بات میں نے کہہ دی بس خدا کا واسطہ ہے. مطلب یہ کہ اس وقت پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ واقعی میدان میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر یہ لگ گئی اور یہ جتھا بندی اور فلانی تو پھر اگلی باری جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی. تو اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن فی الحال یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مذہب کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پراپر ریزولوشن نہیں ہوا ہے. اور میں یہ آپ کو اسی لیے تاریخ سے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، بہت عرصہ بہت دور تک جاتی ہے. مذہب کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو آپ مذہب مثال کے طور پر جب 1940 کو لاہور میں میاں جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی تو 313 کا جتھا جو ہے خاکسار تحریک کا اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے تھا. عبداللہ حسین کے اداس نسلیں میں ذکر کے علاوہ آپ کو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو چپراس اور بیلچے کا استعمال، تو وہ اس وجہ سے اگر کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے کبھی جتھے بندی. ابھی میں نے پی ٹی آئی کی آپ نے بیچ میں ذکر ڈال دیا، پی ٹی آئی پہ بھی بات کرنی، لیکن پہلے میں ذرا بڑا امپورٹنٹ میرے نزدیک وہ ہے، اور سیاستدان ہمارے میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ان سے شروع کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو انہوں نے فیصلہ کیا، ادھر ٹی ایل پی کا جھگڑا چل رہا ہے، انڈیا سے ایک جنگ چل رہی ہے، مڈل ایسٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان بڑی چیز میں انوالو ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اسی خاموشی میں آرام سے جناب لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس اپنا پورا چینج کر کے نیا بل لگا لی. مجھے یہ بتائیں، پھر وہ اس پہ ان کی شاید انفارمیشن منسٹر صاحبہ کا بیان بھی تھا کہ ہمارا صوبہ ہماری مرضی، ہم باقی صوبے جو مرضی کریں. کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ پارٹی لیس پول کریں؟ کیسے ملک میں جہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئین ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر بنانا چاہتے ہیں، تو جنرل ضیاء صاحب کی تو سمجھ آتی تھی کہ پارٹی لیس پول کیوں کروائے، یہ کروا رہے. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 140 آئین کا بڑا کلیئر ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوں گی، فائنینشیل پاورز ہوں گی. یہاں پہ اب یہ جو قانون بن رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں جناب دو گورنمنٹ بنائے گی، ایک گورنمنٹ کمیشن ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن ہے. اس کے 2 وزیر اس کے ممبر ہوں گے، اور جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں یہ ان کے سیکرٹریز کے پاس ہوں گی. یعنی کہ جتنے یہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے بندے آئیں گے، الیکٹ ہوں گے، وہ بیسکلی کم ہی ہوں گے. پھر لاہور میں جو بیٹھا ہوگا ایک فائنانس سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا، ایک ایڈمنسٹریٹو. تو آئین کی تو وہ شک ہی تباہ کر دی 140، اس کی نفی، سیاست کی روح کی نفی، ڈیموکریسی کی نفی. مجھے جھوٹ بول دیں، کوئی دلیل دے دیں کہ جسٹیفائی ہو جائے کہ انہوں نے پارٹی لیس پول شروع کیا ہے، سوائے اس خوف کے کہ اگر لوکل گورنمنٹ میں پارٹیز الیکشن ہوئے تو کہیں پی ٹی آئی ان کو ذلت نہ کر. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ آپ کو جواب دے، مجھے صرف آپ ایک جواب دے دے، کیا واقعی لوکل یہ لا تو بن گیا لیکن الیکشن ہو رہے ہیں لوکل گورنمنٹ؟ وہ بھی نہیں اب ہو رہے. اب الیکشن کمیشن نے پہلے دسمبر کا شیڈول نہیں، ان کی کلیریفیکیشن ہے یہ، ٹو بی فیئر ہمیں ان کا بھی بتانا ہے. انہوں نے پہلے دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، اب انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اب انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا لیکن شاید آپ کی بات کر رہے ہوں گے جن کو یہ لاس کا نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ نیا لا بنا ہے، ہم نے ان کو 4 ہفتے دیے کہ آپ ڈی لمیٹیشنز کر لیں اور اپنے رول شوز بنا لیں، اس کے بعد ہم شیڈیول نکالیں گے. یعنی کہ 2026 میں کہیں جا کے اب الیکشن ہوگا. تو ان کا ورژن بھی آنا ضروری تھا. کسی منطق سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ
غیر جماعتی انتخابات لوکل گورنمنٹ کے کرائیں سوائے اس کے کہ آپ کو کسی سے سیاسی خوف ہو؟ نہیں ہوتا مالک بھائی. یہ بات بڑی شرمندگی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کہ میری اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے ہوش و حواس میں دیکھے ان میں سب سے اچھا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم گزرا وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں گزرا. ہم ایز پولیٹیکل کلاس سیاستدان لوکل گورنمنٹ سسٹم کے مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ڈیروں پر ہماری اوطاقوں پر ہمارے حجروں پر آتے رہیں, ان کے مسائل ان کی اپنی دہلیز پر حل نہ ہو, ساری طاقتیں ہمارے پاس ہوں, ڈی سی بھی ہماری سنے, ڈی پی او بھی ہماری سنے, تحصیلدار پٹواری بھی ہماری سنے. اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا بھی کام ہونا ہے, اگر کسی کی کوئی گلی بننی ہے, نالی بننی ہے, نلکا لگنا ہے, واٹر سپلائی اسکیم ہے, تو وہ بھی ہمارے تھرو. آپ کی فیور ہو اس پہ نظر عنایت ہو تو ہم مخالف ہیں ذہنی طور پر اس نظام کے. آپ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے پورے ملک کے اندر کہیں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دکھا دیں. نہیں ہے. آپ نے برائے نام الیکشنز تو کرا دیتے ہیں, لیکن امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اصل منشا تھی 18ویں ترمیم کے بعد کہ وفاق اپنے اختیارات منتقل کرے گا صوبوں کو اور صوبے آگے وہی اختیارات منتقل کریں گے ڈویژنز کو اور ڈسٹرکٹس کو. لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ ہر صوبے کے اندر بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. انٹرنل ٹیکسیشن وہ ریز نہیں کرتے اور وفاق کی جانب سے دی ہوئی سینکڑوں اور ہزاروں ارب روپیہ استعمال کرتے. جب جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تو مجھے یاد ہے وہ اتنی امپاورڈ تھی کہ لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن چھوڑ کے وہ چیئرمین بننا چاہتے. جی ہاں, تحصیل ناظم بننا چاہتے تھے, ڈسٹرکٹ ناظم بننا چاہتے تھے. اگر یہ پارٹی پولز کرا بھی دیتے تو تب بھی تو ان کے بھتیجے بھانجوں نہیں چیئرمین بننا تھا, سب کچھ بننا تھا نا. دیکھیں آپ قانون میں ویسے اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, ناظرین کے لیے واضح کر دوں, الیکشن ہوں گے پارٹی لیس غیر جماعتی, لیکن اس میں یہ ہے 30 دن کے اندر آپ کے پاس حق ہے, آپ کوئی سیاسی جماعت میں آپ نے جوائن کرنا ہے. بھائی اگر سیاسی جماعت میں ہی جوائن کروانا تھا تو سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ تو بیسیکلی مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ الیکشن جیتے آزاد, اور پھر جو مقامی ایس ایچ او ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کون سی پارٹی میں شامل ہونا ہے. مقصد تو یہ ہے. اور نان پارٹی الیکشنز ایسے آپ نے خود کہا, ایک تو ڈیموکریسی کے اندر جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز آلریڈی موجود ہوں وہاں پر اس طرح کا لا آئیڈیلی تو ہائی کورٹس کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے, سپیریئر کورٹس کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے. لیکن کیا کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد الحمدللہ جو فرائض سونپے گئے ہیں ان میں سے ایک فرض, اہم ترین فرض یہ بھی ہے کہ حکومت کو اور ایگزیکٹو کو چیلنج نہیں کرنا, تو وہاں سے بھی لیکن وہ کہیں گے آرٹیکل 140 میں الیکشن کا کہا ہے, فارمیشن آف گورنمنٹس کا کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ پارٹی پولز ہوں گے, پارٹی لیس پولز نہیں ہو سکتے. دیکھیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کے اندر ابھی مجھے ریلیونٹ پروویژنز نہیں یاد, لیکن مجھے کوئی ایسی پروویژن نظر نہیں آتی کہ جو امپاور کرتی ہو پروونشل گورنمنٹ کو کہ آپ پارٹی لیس الیکشنز کرائیں. اور مقصد تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت کی انپاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, اور اس ان پاپولر ماحول میں اگر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں, 8 فروری کا الیکشن پہلے ہمارے سامنے موجود ہے, تو ابھی اگر الٹا پڑ گیا تو پھر تو بہت بڑی ہزیمت ہو جائے گی. تو جو پہلی ایک اور بھی ریزن ہے مالک بھائی کہ ہم یہ آخر یہ سوال بھی ہونا چاہیے نا کہ یہ پولیٹیکل کلاس کیوں مخالف ہے ان الیکشنز کے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹیز میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, اس لیے آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی جمہوریت. اس لیے بھی ہم مخالف ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس نرسری سے نئے لوگ نکل کر سامنے آئیں جو پھر ہمیں چیلنج کریں. ہم نے پورے کے پورے نظام کو, اسٹوڈنٹس یونین ہو وہ بھی بین ہے, وہ بھی بین ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو وہ ان افیکٹو ہے, اور اس طرح کا کہ غیر جماعتی کرانا ہے. تو ہماری تو انٹینشنز پہلے دن سے کلیئر ہے. سو دیئرفور جب یہ پولیٹیکل پارٹیز جب یہ آرگومنٹ کرتی ہیں ایک بہت بڑا ڈیموکریسی کا, تو تھوڑا سا اگر اندر جھانکیں, اور لوگوں کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ جناب یہ پھر کال و فیل کے اندر اس طرح کے تضاد نہیں ہونا. مظہر جب یہ فیصلہ ہوتا ہے, جب یہ مظہر فیصلہ ہوتا ہے, یہ کیا الیکٹڈ, مجھے لگتا ہے مظہر کو آواز نہیں جا رہی. میں شاہ جی سے شروع کرتا ہوں. شاہ جی مجھے یہ بتائیں, جب اس حرکتیں ہوتی ہیں, یہ فیصلے ہوتے ہیں, سب کو واضح نظر آ رہا ہے کیوں ہوتی ہیں, تو پھر یہ ایک الیکٹڈ آٹوکریسی نہیں ہے کہ آپ نے بادشاہتی طریقے سے کہا, فیصلہ کر لیا ایسے نہیں ہوگا, بس ہم نے جس کچھ کو طے کیا یہی الیکٹ ہوگا, چلو غیر جماعتی ہوگا برادری, اس کے بعد میں 30 دن ہیں جوائن کرا لیں گے اپنی پارٹی میں.
کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے کسی بھی زاویے سے؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن دے. میں سوچ رہا ہوں کہ 2 دن سے میں ایک آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں کہ میں 1985 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا تھا نا، تو میں نان سیاسی الیکشن یعنی ان کے نان پارٹی الیکشن کے تو فیل ہوا تھا. تو آدمی جہاں سے شروع کرتا ہے اور بے ترقی کرتا ہے تو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. تو اب یہ اصل کی طرف جا رہے ہیں. اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ترقی ہو سکے، کیونکہ دوسرے کام میں مزہ نہیں آیا. مگر کوئی جسٹیفیکیشن ہے کسی چیز پہ ہم اس کو کہیں ہاں یار اس وجہ سے یہ فیصلہ، دیکھو اس میں سینس بنتی ہے کہ غیر جماعتی انتخابات ہوں لوکل باڈیز کے، اور باقی تو ٹیکنیکل چھوڑ دیں کہ ان کی پاورز جو پہلے ہی بڑی تھوڑی تھی، کاغذوں میں تھی تھوڑی سی. جیسے مصطفیٰ نے بالکل ٹھیک بات کی، جب پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے ہی کون سی پاورز تھیں، وہ بھی برائے نام ہی لوکل گورنمنٹس تھیں آئین کے مطابق. ان سے بھی فائنینشیل پاورز پہ بھی ایک تھانے دار ایس ایچ او بٹھا دیا، منسٹری کا سیکرٹری، ایڈمنسٹریٹو پاورز کے اوپر بھی بٹھا دیا. کسی طریقے سے جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی لیس پول کروائیں ایک ڈیموکریٹک ہمارے اسٹرکچر میں؟ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے مالک، یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے، کیونکہ اگر پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی لوکل گورنمنٹس میں فرض کریں سویپ کر جاتی ہے یا بڑی تعداد میں جیت جاتی ہے، تو پھر مسلم لیگ کی پروونشل گورنمنٹ کی مورل اور پولیٹیکل اتھارٹی ختم ہو جائے گی. پھر تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. ڈائریکٹ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو 3rd tier آف وہ ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے کھڑی ہوگی، اور ویسے ہی ایک طریقے سے ایک رزلٹ آ جائے گا نا سامنے کہ پنجاب کس کو بلونگ کرتا ہے. تو اگر مظہر اس میں آپ سے سوال ڈالوں، اگر میں نون لیگ کا سمپتائزر ہوں تو میں کہوں گا یار آپ تو مجھے کہتے تھے کہ 8 فروری کو بغیر کسی سمبل کے، بغیر کسی نشان کے آپ پورا نیشنل الیکشن جیت گئے، اور لوگوں کو پتا تھا کون سا آدمی آپ کا ہے اور اس نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کی پارٹی کو بھی ہم نے نام نہیں استعمال ہوا، سمبل نہیں ملا. تو وہ کہیں گے تو پھر لوکل باڈیز میں بھی آپ اپنے بندے کھڑے کر لیں نا، سب کو پتا ہوگا یہ پی ٹی آئی کا ہے، مسلم لیگ کا، تو پھر آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ ہاں لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ کس پارٹی میں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ اس پارٹی کا ایشو سامنے آ جاتا ہے. تو یہ لا تو اسی لیے رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نون اسی سسٹم کی پیداوار ہے جسے ہم غیر جماعتی سسٹم کہتے ہیں. یہ 85 میں مسلم لیگ تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ تو 85 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے اس لیے اس اسمبلی سے مسلم لیگ کا وجود سامنے آیا، اور اسی کے اندر پھر نواز شریف اور محمد خان جنیجو یہ سامنے آئے. تو یہ تو برت تو اسی کی ہے. تو اس لیے ان کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہوگا، ورنہ ادروائز تو یہ کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی منطق ہے ہی نہیں کہ آپ غیر جماعتی انتخابات کرائیں اور پھر 30 دن میں ان لوگوں سے کہیں کہ آپ کوئی جماعت جوائن کر لیں. تو مجھے تو یہ پورا جو امینڈمنٹ آ رہی ہے یہ پیورلی پی ٹی آئی اسپیسیفک لگتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، ان کی سیاست بھی سمجھنے کی کرتے ہیں، بیکاز وہاں پہ بھی بڑی کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پی ٹی آئی کی بات کرتی ہیں تو آپ سے شروع کرتے ہیں نا. آپ تو ایل آئی ہیں، ان کے وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان اشد صاحب اب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو جائیں گے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بیکاز اب انہوں نے دوبارہ ایک ہارڈ کال دے دی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور بس اب جو ہوگا اب مراد سے ہی گروپ ہی ان ساری کو رن کر رہا ہے. تو ناؤ دس اے ریئل کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن، سپر ہارڈ لائن، ادھر ہارڈ اسٹیٹ بن رہی ہے، ادھر ہارڈ پالیٹکس بن رہی ہے. دیکھیں ایشو صرف سمجھ آ رہی ہے پی ٹی آئی اگر لیٹس سے اسلام آباد آتی ہے، آ جائے فار ایگزامپل، حالانکہ میرے شو میں رانا ثناء صاحب نے کہا پچھلی باری سے ڈبل سلوک ہوگا اور یہ اس باری ہم نے ان کو اٹک بھی نہیں کراس کرنے دینا. آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ واٹس نیکسٹ؟ دیکھیں مالک بھائی، معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے. آپ پورے ملک میں جو اختلافی آواز ہے اس کو دبا رہے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں اور اس کے لیے سپیس ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اس وقت اس ملک کے اندر آپ ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس پر پاکستان ایک سٹرگلنگ ڈیموکریسی کے طور پر دیکھا جاتا تھا.
پھر اس کے بعد پاکستان نے ٹرانزیشن کیا اور جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس نے پاکستان کو ایک ہائیبرڈ رجیم والی کیٹیگری میں ڈالا، اور آج پاکستان ایک اتھارٹیرین رجیم کی کیٹیگری میں ہے ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق. تو جو اتھارٹیرین نظام ہے اس کی کمپلشنز اور ہیں، اس کی خواہشات اور ہیں. وہ انڈیکس میں شاید ہوگا، لیکن ورلڈ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو بڑی زبردست ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ میں بھی آپ پالیسی میکنگ میں ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. آپ واحد ملک ہیں جو صبح جا کے ٹرمپ کو جفی ڈال سکتے ہیں، شام کو شیپن کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں. تو لیٹس ابھی انڈیکسز سے پرے آ جائیں، بیکاز وہ جو انڈیکسز کی دنیا اور جو ریال پالیٹکس ہے وہ دنیا کچھ اور ہے. میں تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکشن ہے. ہاں، لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ میں مجھے پہلے یہ سمجھائیں، بیکاز آپ لوگ بڑی کلوزلی کام کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ سب کچھ. مجھے صرف سمجھائیں کہ اسٹریٹ پاور ہمیں نظر نہیں آتی اس وقت پی ٹی آئی کی. پنجاب میں جتنا رگڑا لگ گیا ہوا ہے اور پنجاب سے ہی ان کو چاہیے. کے پی تو پاور بیس ہے، کے پی میں جلوس بھی نکل آئیں گے، جلسے بھی ہو جائیں گے، ہوتا بھی رہا ہے. ہوگا کیا؟ لیٹ سے اگر آ بھی جاتے ہیں اسلام آباد. میں پوچھ رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے، اور یقین مانے آف دا ریکارڈ پرائیویٹلی بیٹھے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. کیا ہے؟ کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کی جو انٹرنل سیاست ہے اس کے اوپر تو وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں. اپوزیشن الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بگننگ نیکسٹ منتھ سے ہم پورے ملک کے اندر جلسوں کی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا کریں گے کراچی سے. تحفظ عین پاکستان کے جی تحت. بالکل. اوکے. کراچی سے، پھر اسی طرح حیدرآباد، پھر کوئٹہ، صدرن پنجاب، لاہور، پشاور، اینڈ دین ایونچولی اسلام آباد. مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہمارا دیکھیں، یہ جلسے ہیں، یہ ریلیز اسلام آباد نہیں آ رہی. عوامی رابطہ مہم، جلسے، یہ ایک ہم نے مومنٹم بنانا ہے اس حکومت کو یہ پیغام دینے کے لیے. نہیں، I just want to اس be وقت clear. پوری صورتحال یہ جلسے ہیں، یہ پبلک موبلائزیشن جلسے ہیں، یہ ریلی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ریلی نہیں آ رہی. دیکھیں، اب یہ تو ہم اب جب پہلا جلسہ کرنے جائیں گے، دوسرا جلسہ کرنے جائیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ اچھا چیزیں مسالہ تبدیل چیک ہوتی کر کے ہیں. فیصلہ ہوگا. اب جب پی ڈی ایم بنی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ جلسوں کی ایک سیریز شروع ہوئی جس میں پہلی ابتدا گجرانوالہ سے ہوئی، پھر کراچی، پھر جی بی، پھر کوئٹہ. تو پھر وہ اپنا مومنٹم چیزیں اختیار کرتی ہیں. پی ڈی ایم بننے میں کچھ اور عوامل بھی تھے نا، ایسی تو ہوا میں تو نہیں پی ڈی ایم بن گئی. نہیں، پی ڈی ایم بننے میں کوئی عوامل نہیں تھے، لیکن پی ڈی ایم کو کامیاب کرانے میں عوامل شامل ہو گئے تھے. شاہ جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک کلیئر روڈ میپ ہے؟ ان کے پاس میرا اپنا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کی اپنی کمپلشنز ہیں. میں نے جو آبزرو کیا ہے بابو، اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے پاس ایک کلیئر اسٹریٹجی ہے. مثال کے طور پر آج ان کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں، جب عدالت سے فارغ ہو گئے، ان کا نام بھی ہو گیا، تو ان کو پہلے ناکے پہ روک لیا تو وہ صرف 15 منٹ رکے ہیں. اچھا، اس وقت ٹکر وغیرہ تو چل گئے تھے نا. تو اتنی مقبول جماعت، اتنی آرگنائز جماعت، تو وہاں پہ کم از کم 4-5 ہزار کا مجمع تو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا نا. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یار ہم لوگ بنیادی طور پر خواہ کا زیادتی کر رہے ہیں. ایک یعنی کہ بہرحال ایک لسی سامی ہے اس وقت تحریک انصاف. آپ کا پورا جو معاشرہ ہے وہ گھر سڑ چکا ہے سیاست کے حوالے سے. ہمارے ہاں آئین اور قانون کی توقیر جو ہے وہ سب سے زیادہ وکلاء برادری کو کرنی چاہیے نا. ان کا تو پیٹ اس سے لگا ہوا ہے. تو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن آپ کے سامنے ہوئے ہیں، اور وہ میری دانش میں ایک ریفرنڈم تھا کہ وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کیا سوچتی ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہم جرنلسٹوں کو ہاؤسنگ سوسائٹی چاہیے. تو وہ 2 الیکشن ذرا کراچی اور لاہور کے ہونے دیں، پھر یہ پری کرسر ہے 27ویں کے آنے کا. میں تو بابو جو ہو چکا ہے، میں تو ایک آپ کو کانکریٹ مثال دے رہا ہوں. تو میں اس میں مجھے زیب نہیں دیتا جب میں اپنے شعبے کو دیکھتا ہوں. پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا آئین اور قانون کی رکھوالی، جن کا رسک ہے ایک حوالے سے، اگر ان کے ہاں آپ اس طرح کے رجحانات دیکھیں تو میں تحریک انصاف کو بلیم کس بات کروں. لیکن اب مجھے ان میں کلیئرٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ بہت سارے دوست یہ دعوے کرتے پائے جا رہے ہیں. ابھی بھی میں آ رہا تھا، مجھے ایک بندے نے فون کیا، وہ نے کہا سر یہ 24-25 نومبر بھول جائیں، غالباً 12 نومبر کو آ جائیں گے. میں نے کہا یار آج کل جنید اکبر نے کہا کہ 25 سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. نہیں، مجھے تو باقاعدہ 12 نومبر کی ڈیٹ دی گئی.
مظہر آپ سے بھی یہی سوال، کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کو ایک ڈیسپریٹ ریئیکٹیو پالیٹکس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی جو مصطفیٰ بات کر رہے تھے، تحریک تحفظ آئین نے جو پروگرام بنایا ہے وہ ہے ٹیسٹ میچ، ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا، اور جو تحریک انصاف کی 2-2.5 سال میں ہم نے پالیٹکس دیکھی ہے وہ T20 کی دیکھی ہے. یعنی ایک دن کوئی بہت بڑا شو ہوگا، بہت ہنگامہ ہوگا، دعوے ہوں گے لوگوں کے مرنے کے، ان کے گرفتاریاں ہوں گی، اور اس کے بعد ایک 2 مہینے کا 3 مہینے کا گیپ آ جائے گا. T20 میں جب تک چھکا نہ لگے نا میچ نہیں جیتتے. چھکا کو لگا کہ نہیں، یہ بتائیں چھکا لگا کہ نہیں؟ نہیں وہ اصل چیز دیکھیں پی ٹی آئی کس چیز میں کامیاب ہوئی ہے. پی ٹی آئی حکومت کو غلط قوانین بنانے میں کامیاب رہی ہے. پی ٹی آئی اس میں کامیاب رہی ہے کہ آئین کے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں. پی ٹی آئی اس میں کامیابی ہوئی ہے کہ عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور حکومت وہ سارے اقدامات کر رہی ہے جو کل اس کے گلے میں پڑیں گے. وہ سارے ایسے اقدامات کر رہی ہے جو ان ڈیموکریٹک ہیں، وہ سارے ایسے اقدامات کر رہی ہیں جو ان لافل ہیں. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی تحریک تو نہیں چلا پائی. پی ٹی آئی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس نہیں کر پائی، نہ وہ کوئی بہت بڑا اتحاد بنا پائے. آپ دیکھیں 2 بڑی جو اسٹریٹ پاورز ہیں، JUI اور جماعت اسلامی، دونوں اس اتحاد سے غائب ہیں، اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں. جو کہ جن ویسے گنڈاپور صاحب کے فارغ ہونے کے بعد چانسز بن نہیں گئے JUI سے اتحاد کے، بیکاز گنڈاپور تو اپنی وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس سے باہر ہی نکلتے تھے. دیکھیں نا اب سہیل آفریدی جو ہیں وہ ظاہر ہے ینگ ہیں، ایموشنل ہیں، جو ہے اگریسو ہیں. وہ یہ انہوں نے خود ہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ احتجاج کے چیمپئن ہیں. تو اب وہ کیسا احتجاج کریں گے؟ یہ احتجاج اگر KP ورسز سینٹر رہا تو پھر پنجاب والے کیا کریں گے، پھر سندھ والے کیا کریں گے؟ اب یہ جو تحریک تحفظ آئین والے کر رہے ہیں، یہ وہ ٹریڈیشنل جو موومنٹ ہوتی ہیں کہ پہلے جلسے کرو، پھر مختلف ایشوز پر گفتگو کرو، تو یہ لانگ ٹرم وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اس میں تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہے. لیکن کیا یہ 2 پیرلل چیزیں چلیں گی کہ سہیل آفریدی ایک الگ تحریک چلا رہے ہوں گے اور تحریک تحفظ آئین ایک الگ تحریک چلا رہی ہوگی؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے جلسے کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، یا اگر سہیل آفریدی نے یا جنید نے کوئی کال دے دی اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو کیونکہ یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹری لگ رہی ہیں. یہ پوچھ لیتے ہیں نا، یہ مصطفیٰ ہمیں کلیئر کرتے ہیں نا، بتائیں. کانٹراڈکٹری تو نہیں ہے. دیکھیں جو ہم نے کراچی میں پہلا جلسہ کرنا ہے یا باقی ملک بھر میں کرنے ہیں تو اس کے اندر تحریک انصاف کی شمولیت ہوگی. آپ بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ مظہر بھائی نے بھی کہا کہ وہ اس اتحاد میں نہیں ہے. ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، ہم نے تو بڑا انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پچھلے 2 ہفتے پہلے بھائی صاحب ان کے درخواست اٹھا کر پہنچ گئے وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے عدالتوں میں، اور جو کردار ان کا رہا تو اس حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں. لیکن پھر بھی یہ چیزیں ہم پس پشت رکھ دیں گے. مولانا صاحب کے ساتھ ضرور بات چیت کی جا سکتی ہے، دیگر اور باتیں جس طرح جماعت اسلامی کا ذکر کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر دوں مظہر بھائی کہ اب وہ ٹریڈیشنل سینس میں اگر سمجھتے ہیں آپ کہ جماعت اسلامی کے پاس اس طرح کی اسٹریٹ پاور رہ گئی ہے تو نہیں رہ گئی. ڈسرپٹیو پاور تو ہے تھوڑی بہت ڈسرپٹیو پاور، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. دیکھیں سیاست کے اندر جیسے ہی کوئی وائلنس کا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے عام لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے. ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے. میرا تو خیال تھا وائلنس اب نیو نارم ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے، یہ بڑی تڑنے والی بات ہے. ناٹ ایٹ آل. ہم بڑے پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے. ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، اور جو ہمارا حق ہے کہ ہم جلسے بھی اس ملک کے اندر کریں، جلوس بھی اس ملک کے اندر نکالیں، اور وہ ماحول کریٹ کریں کہ جس کے اندر ایک حکومت جو پہلے ہی اخلاقی حیثیت نہیں رکھتی اس کو گھر بھیجنے میں آسانی ہو جائے. لاسٹ 30 سیکنڈ شاہ جی مجھے بتائیں، پہلے کہا جاتا تھا، سارے بڑا دکھ ہوتے تھے کہ جی یہ جو مولانا صاحب کی اصل ناراضگی ہے نا JUI کی پی ٹی آئی سے، ان کے پولیٹیکل تو ظاہر ہے انہوں نے ایک دوسرے کی جگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ کہتے تھے سب سے بڑا مسئلہ گنڈاپور کا مسئلہ ہے، وہ ذاتی جان کے بدتمیزیاں کرتے تھے مولانا کے ساتھ ڈائریکٹلی کہ یہ کسی طرح اتحاد میں نہ آئے، بیکاز ان کی ڈی اے خان کی پالیٹکس میں وہ بہت سادہ وہ اپروچ تھی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہو اور بلوچستان،
اور یہی ایشو ان کا محمود خانہ چکزئی کے ساتھ آ رہا ہے کہ جے یو آئی جو ہے اس کا بیسک جو رہا ہے وہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ رہی ہے. اور لاسٹ 10 سیکنڈ، کیا جے یو آئی ان کے ساتھ اس میں ایکٹیولی آئے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی وہ تو انہوں نے، آپ نے دیکھا نا کتنا فرق آ گیا تھا. اور یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹریٹجی میرا خیال ہے کہ یعنی مظہر ایک تھوڑی سی زیادتی لوگوں سے کر رہا ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ اپروچ کر رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. میچور اور اممیچور تو ٹائم ول ڈیسائیڈ، مگر یہ تو ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن ہم یہ بات ہم کلیئرلی کہتے ہیں یہ میچور ہو گئے کہ نہیں وہ وقت بتائے گا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. لیکن اس سیگمنٹ کو میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اٹس شیم فل. کیونکہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت اور جمہوری کلچر کی بات کرتے ہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ اس کو میں بالکل ایک مینڈیٹڈ آٹوکریسی کا رویہ سمجھتا ہوں. یہ بادشاہت ہے، اس طرح جمہوریت آگے نہیں چلتی. اور اگر اب جمہوریت کو کچھ ہوا تو پھر ان رویوں کو بلیم کرنا چاہیے، نہ کہ واشنگٹن کو، نہ پنڈی کو، نہ کسی کو. یہ اپنی حرکتوں کا پھل آگے ان کو ملے گا. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بڑی چھوٹی سی بات کروں گا. آج ارشد شریف شہید کی 3ری برسی ہے. حالات کیا ہیں؟ سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لیا، صرف ایک سماعت ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. پھر ہم نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس کا سنا، پھر ہم نے بڑے بڑے وعدے سنے. جب ان کا جستے خاکی پہنچا تو یوٹیوبرز نے ہزاروں ڈالر کمائے ان کے جنازوں پہ اپنے کامنٹس کر کے. سب کچھ بڑی بڑی ہم نے باتیں سنی. آج سچویشن یہ ہے کہ 30 سال گزر گئے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے. کوئی کینین گورنمنٹ پہ ڈالتا ہے، کوئی اپنی پہ ڈالتا ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس یہاں بنی، بڑا کچھ ہوا. میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک جوڈیشل کمیشن بنوائیں سپریم کورٹ سے فیڈرل گورنمنٹ، جو تمام معاملے کو ایک کمپریہنسو رپورٹ دے اور اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن ہو، سب کچھ ہو. کچھ اور نہیں چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اتنے کمیشنز آپ بناتے ہیں، اتنا سا کام کر دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.